نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين وصحبه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز، بہت ہی عظیم حضرات ذی وقار، یوں تو ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، پورا زمانہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہیں، زمانہ اللہ کے ساتھ ہے. مگر جس گھڑی کا تعلق، جس مہینے کا تعلق کسی اللہ والے سے ہو جائے، اللہ کے رسول سے ہو جائے، کوئی خاص رات سے ہو جائے، خاص دن سے ہو جائے، تو اس کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. عام طور پہ ربیع الثانی کا مہینہ جو ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی یاد اس پہ زیادہ منائی جاتی ہے. کس کے ولیوں کی؟ اللہ کے ولیوں کی. اس میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت نظام الدین حب الہی بھی ربیع الثانی میں ہے. اگر نسبت قریب کو لیں تو میرے والد گرامی مرشد حقانی سر چشمہ عرفانی قطب الواصلین کا وصال بھی 14 مارچ 1980 26 ربیع الثانی ہی بنتا ہے. پھر نسبت قریب کی طرف جائیں، میری والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ، ان کا وصال بھی اسی مہینے ہے. تو اسی طرح ہر بندہ اپنی نسبت سے اپنے پیاروں کا ذکر بھی کرتا ہے، محافل بھی کرواتا ہے، سجاتا ہے. تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری ساری عقیدتیں، ساری محبتیں، ساری اطاعتیں انہی کے گرد ہیں، انہی کے گرد ہیں. اگر حضور سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، حضور کے صحابہ سے ہے تو حضور کے لیے، حضور کی اہل بیت سے ہے تو حضور کے لیے، حضور کے غلاموں سے ہے تو حضور سے. حضور کے لیے کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ معیار وہی ہے، معیار وہی ہے اللہ کے ہاں. یہ فتح بیوری جو بکم اللہ. تو الحمدللہ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ. ہادی کون ہے؟ اللہ. انسان واحد ایسا شاہکار ہے، اللہ کا یہ واحد شاہکار ہے، ایسا شاہکار ہے، ہائے یہ اسی کے دیدار کا شکار ہے. یہ شاہکار جس کا شاہکار ہے یہ اسی کا شکار ہے، اس کی محبت میں، اسی کی محبت میں گرفتار ہے. مگر کیا کرے یہ شاہکار، کیا کرے کہ یہ صورت رکھتا ہے. جس کا یہ شاہکار ہے وہ بے صورت ہے، یہ شاہکار صورت رکھتا ہے. تو پھر جب اس کی تربیت ہوتی ہے،
اس بندے کی تربیت کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مصور جو ہے اسی تصویر میں پنہاں ہے. تو پھر یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ محبتیں، یہ جلوتیں، یہ خلوتیں پھر اور ہی نظارہ دیتی ہیں. پھر مجمع ہو تو تنہائی ہے. یعنی یہ کثرت میں بھی واحد ہی ہے. آج مجھے کہنے دیجئے، وحدت کو نہیں دیکھتا، یہ واحد ہی ہوتا ہے. اگر بات کھل جائے یہ ایسا واحد ہوتا ہے کہ صرف احد کو دیکھتا ہے، صرف احد کو دیکھتا ہے. تو پھر میں بات کر رہا ہوں نسبت قریب کی، کہ نسبت قریب سے ملتا کیا ہے. میں نے 3 دفعہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. آگے تو بہت کچھ اللہ نے فرمایا ہے نا. پہلے تو یہی ہے نا، ایک بندے کو پہلے انسان بننا ہوگا، تو اس کو انسان بنا کے بھیجا ہے. پھر اس کو مسلمان ہونا ہوگا، پھر صاحب ایمان ہونا ہوگا، پھر صاحب عرفان ہونا ہوگا. یہ ساری خوبیاں اس میں موجود ہیں. وہ ورق گردانی جو ہے نا کسی بندے کی لکھی ہوئی، وہ غلط ہو نہیں سکتی، ہے ہی غلط. مگر اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے، جیڑا ورقہ پھول دی اس ورقے تیرا نام، جیڑا ورقہ پھول دی اس ورقے تیرا نام. بھئی ایک عام مصور تصویر بناتا ہے تو اپنی تصویر اس کو پسند آتی ہے، اس پہ مر مٹ جاتا ہے کہ یہ میرا شاہکار ہے. تو ہم لوگ جس کی تصویر ہیں، جس نے تصویر بنائی ہے، کیا ہم اس مصور پہ مر مٹ نہیں سکتے؟ اس پہ مر مٹنے کے لیے ہمیں پھر مصور کا پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. آگے پھر ساری باتیں ہیں. کوئی آیت لے لیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. ہاں بہت کچھ ہے. نہیں آج میں یہ پڑھوں گا. یا ایھا الذین آمنوا، آگے کیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. ان اللہ مع الصابرین. یا اللہ ایمان تو نے دے دیا، اب صبر کیسا؟ ہائے ہائے ہائے. وہ فرماتا ہے کہ میری پہچان ہو جائے اور تجھے آزماؤں نا، صبر تو کرنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بھئی آگے پھر صبر کن باتوں پہ ہے؟ مشکلات میں صبر ہے نا، تکالیف میں صبر ہے نا. کوئی امتحان ہو سکتا ہے، کوئی سزا ہو سکتی ہے، اس میں صبر کرنا ہوتا ہے. مگر یاد رکھنا کچھ چیزیں ہماری غلطی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے. پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، ہے ہمارے ساتھ ہی، پھر اس کی مدد نظر آئے گی. مگر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ آزمائشیں اسی وقت اس آزمائش میں بندہ پورا آ سکتا ہے جب پہلے اللہ ان کے ساتھ ہو. کچھ کرنے سے اللہ ساتھ نہیں ہوتا، صبر کرنے سے اللہ ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ صبر ہوتا ہی تب ہے جب اللہ ساتھ ہوتا ہے. تو ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، سدھے بندے سدھیاں مائیاں. ایک مائی تھی، اس کا نام تھا صابرہ.
کیا نام تھا؟ صابرہ۔ اس نے سنا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا میں صابرہ ہوں، مجھے یقین ہے قرآن پہ کہ اللہ صابرہ دے نال۔ وہ جب بیٹھے اپنی پیڑھی کے ساتھ ہے کہ پیڑھی رکھے، ہائے 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 ہائے۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے دکھائی دے نہ دے کہ میں پیڑھی پہ بیٹھوں، وہ کہاں بیٹھے؟ ہائے ہائے، جتنا ایمان ہے یار، ہائے ہائے، جتنا ایمان ہے یار، ہاں جی، تو جتنا ایمان ہے، جتنا ایمان ہے، یہ اتنا ہی انسان ہے۔ کسی نے پوچھا لالٹین ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کوئی بزرگ کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا گم ہو گیا ہے؟ فرمایا گم کچھ نہیں ہوا، انسان تلاش کر رہا ہے۔ کون سا انسان ہے؟ 2 کان والا، 2 ہاتھ والا، 2 ٹانگوں والا، 2 پاؤں والا؟ جس پہ اس کی حقیقت کھلی ہو۔ تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، ولی اللہ اور ہے، ولی اللہ اور ہے۔ بزرگان دین ہم کہتے ہیں نا، یہ بزرگان دین ہیں، بھی دین پہ ہم بھی عمل کرتے ہیں، یہ دین کے بزرگ ہوتے ہیں۔ یہ صرف دین پہ عمل نہیں کرتے، دین کو صرف سمجھتے نہیں ہیں، دین سمجھاتے بھی ہیں، دین دکھاتے بھی ہیں۔ یہ بزرگان دین ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی تعریف ہے کہ اس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کو دیکھنے سے اللہ یاد ہوتا ہے، آ جاتا ہے۔ جو ولی اللہ ہوتا ہے، ولی اللہ کو دیکھنے سے یاد ہوتا ہے، یاد آتا ہے۔ جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے یاد نہیں آتا، دکھائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ تو پھر جب دکھائی دے تو عبادت ہوگی نا۔ میں ولیوں کے سرتاج شہنشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کے چہرے کو بار بار تک رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آج کیا ماجرا ہے؟ تو میرے والد صاحب نے فرمایا کیا تجھے نہیں معلوم کہ حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ولی کو چہرے دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، ولی اللہ کو دیکھنے سے اللہ دکھائی دیتا ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے۔ علی بندہ، علی بندہ، حضور بندے، ولی بندے، مگر بندوں میں فرق ہے۔ آئیے ذرا دوسرا رخ لے لیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، میں کہتا ہوں سنی کہنے سے، اہل سنت کہلانے سے اہل سنت کوئی نہیں بنتا۔ دیوبندی کہلانے سے دیوبندی کوئی نہیں بنتا۔ اہل تشیع کہلانے سے شیعہ کوئی نہیں بنتا۔ اہل حدیث کہلانے سے اہل حدیث کوئی نہیں بنتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سہر وردی کہلانے سے سہر وردی کوئی نہیں بنتا۔ قادری کہلانے سے قادری کوئی نہیں بنتا۔ چشتی کہلانے سے چشتی کوئی نہیں بنتا۔ نقش بندی کہلانے سے نقش بندی کوئی نہیں بنتا۔ اور میں کہہ دوں گا کہ بندہ کہلانے سے بندہ نہیں بنتا۔ انسان کہلانے سے انسان نہیں بنتا۔ جو اس کا مقصد ہے جب تک وہ پورا نہ ہو، اگر اس کے پاس سہروردی تعلیم نہیں ہے تو سہروردی کیسا؟ سہروردی عمل نہیں ہے تو سہروردی کیسا؟ اگر قادری تعلیم نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم نہیں ہے تو قادری کیسا؟ سنیے، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، کیا خیال ہے؟ بھوک لگی تھی، کھانا کھایا،
اس کو آپ اتوار شریف کہیں گے؟ ہر اتوار کھانا پکتا ہے، الحمدللہ کھاتے ہیں۔ حضور غوث پاک کا طریقہ تھا، دوست آتے تھے، وعظ نصیحت ہوتی تھی، قرآن خوانی ہوتی تھی، جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو کھانا پکتا تھا۔ بھی مخصوص دن ہوگا، 11 تاریخ ہی ہوگی، اب اس کھانے کو آپ 11ویں شریف کہہ رہے ہیں۔ اس آستانے پہ جو پورا مہینہ لنگر یا کھانا پکتا تھا وہ شریف نہیں تھا؟ تو ہم نے جناب تعلیم چھوڑ دی، بزرگوں کی تعلیم چھوڑ دی، اور چسکے والا مال جو وہ رکھ لیا۔ کنہوں نے؟ جو الو ہیں، جن کو علماء مولویوں نے اور نعت خانوں نے نام نہاد جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ بات کوئی اور کرے تو کہنا کہ وہابی ہے، ہاں جی، ہائے وہابی کسے کہتے ہیں؟ وہابی کہتے کسے ہیں؟ وہاب اللہ کا نام ہے، جھوٹ ہے، یہ وہابی نہیں ہے۔ انہوں نے وہاب کا ایک جلوہ بھی نہیں کیا، ایک جلوہ بھی نہیں کیا۔ صفت وہاب کا ان کو ہوا تک نہیں لگی۔ ایک اور کو بندہ ہے عبد الوہاب، اس کے نام پہ وہابی ہیں۔ اللہ سے اختلاف نہیں ہے، حدیث سے اختلاف نہیں ہے، نہ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کون ہیں؟ اہل حدیث کون ہیں؟ ہائے ہائے، جنہوں نے حدیث کو سنا ہی نہیں ہے۔ اہل حدیث کون ہیں؟ جنہوں نے حدیث کو سنا ہی نہیں ہے، دیکھا ہے۔ یہ سن سنا کے محدث ہیں، وہ دیکھ دکھا کے محدث ہیں۔ کل ایک بندہ لگا تھا وہ فیس بک پہ، تو اینڈ اس نے یہ کیا کہ یار کس کو چھوڑیں کس کو رکھیں، چلو ایسا کرتے ہیں جہاں سے دین شروع ہوا ہے یعنی سعودی عرب، وہاں پہ جو نظریہ ہے اس کو اپنا لیں۔ ہائے میں کہا تیرا اللہ ہی بھلا کرے، تو آل سعود پیچھے سانو لونڈے ہاں، تو آل رسول تے لا دے۔ تو کہتا ہے اس ویلے سعودی عرب جو کچھ ہے گا انہوں فالو کر لو، وہ تو فلانا ہے گا تو فلانا نہیں ہے گا، تو فلانیاں نو چھڈ یار گولی مار۔ تو آل سعود دا کہہ رہے ہیں کہ اتنے دین صحیح چل رہا، وہ جس گھر چ دین آ جنہاں دا دین تے خرچہ آیا تے آل رسول دا ہی کہہ دے۔ ہائے اگلی بات سنیے جی، ولی اللہ ہی ہوتا ہے۔ بڑا پرانا شعر ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ ہمارے عقائد کو ایک ایک خدا عقیدہ، ہمارے ہیں عقائد، عقیدے کی جمع بات سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے عقیقہ، عقیقے کئیوں کے۔ ہم نے چونکہ بہت سارے عقائد کی اسٹڈی کرنے کے بعد ان کی اصلاح کرنا ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بڑے عقیدے ہوتے ہیں، ہمارے پاس عقیدے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس عقیدت مند بہت ہوتے ہیں۔ عقیدت رکھنے والے ہر مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرے پاس جس عقیدے کے آگے بیٹھ گیا، عقیدت کا اظہار کیا، تو وہ تو عقیدہ میرا ہوا ہے نا، چونکہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ میرا ہے، اس لیے مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرا عقیدہ کیا ہے یہ بھی مجھے بھی نہیں پتا۔ ہاں اتنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ قائم رہے خدایا، قائم رہے خدایا نسبت میری نبی سے، قائم رہے خدایا، یہ اللہ سے مانگا ہے، دیکھو مانگا کس کو ہے، قائم رہے خدایا نسبت میری نبی سے، اس لیے کہ فتابعونی یحببکم اللہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں وہ ہم سے نہیں کرتا، کہتا کہ آپ کہہ دیں،
کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فتح بھی نہیں. اس لیے میں نے اللہ کو کہا ہے کہ قائم رہے خدایا نسبت میری نبی سے، حسنین و فاطمہ سے، مولا دلربا علی سے. یہ میں نے کیوں کہا کہ حضور نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من کو تو مولا فاض علی مولا آل حسین بن ورا من الحسین. اس لیے میں نے کہا قائم رہے خدایا نسبت میری نبی سے، حسنین و فاطمہ سے، مولا دلربا علی سے. مولا میں نے نہیں کہا، حضور نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. میرے دل میں موزن ہے اصحاب نبی کی الفت، صحابہ سے پیار ہے، میرے دل میں الفت ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ تارے ہیں، یہ میرے جانثار ہیں، میرے غلام ہیں. میرے دل میں موزن ہے اصحاب نبی کی الفت، مرشد کے صدقے شاہد، محبت ہے ہر ولی سے، محبت ہے ہر ولی سے. مرشد کے صدقے جاؤں، اس نے ولایت کی ونڈ کر دی. ولایت کہنے کے نوا مرشد کے صدقے، مرشد و صدقے جاواں جنہیں کر بیٹھے ہیں کہ آ تینوں ساری دنیا دے پیر بکھاواں. مرشد کے صدقے شاہد، محبت ہے ہر ولی سے. وما علینا الا البلاغ.